بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 204 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 169 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و شعور سے خالی انسان کی قدر و قیمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دعویٰ نہیں بلکہ صفت عقل ہونی چاہیے۔ قرآنی اور روایی شواہد اور راویوں کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں انسانی قدر و قیمت کا حقیقی معیار ذکر ہوگا۔ حقیقی صفات و خصال کی ضرورت کو بیان کیا جائے گا۔ قرآنی اور روایی شواہد ذکر ہوں گے اور ملا صدرہ اور ملا صالح کی تحلیل کو بھی بیان کیا جائے گا۔ یہاں تک اس حدیث کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے رجال کے حوالے سے نہایت عمدہ تحقیقات بیان فرمائی ہے، اور یہ ان کی تحقیق کا نہایت ہی عمدہ زاویہ ہے۔ وہ اپنے فلسفی، تفسیری اور کلامی مہارت کے باوجود لغت میں، رجال میں اور نقلی علوم میں بھی نہایت مہارت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس روایت کا معنی بیان کرتے ہوئے لغوی اور معنوی توضیح بھی بیان فرمائی ہے۔ لا یعبأ بصیغۃ المجہول لا یبال بہ ولا یلتفت الیہ کے معنی میں ہے۔ مجہول کا صیغہ ہے پرواہ نہ کرنا، اعتنا نہ دینا، توجہ نہ کرنا۔ پاس امام کا مفہوم یہ نہیں کہ دین کو اہمیت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو شخص عقل سے محروم ہو اگرچہ ظاہراً اہل دین میں شمار ہو، اللہ اس کی دینداری کو کوئی وزن نہیں دیتا۔ یہاں ملا صدرہ نہایت اہم مطلب بیان فرماتے ہیں۔ معیار قبولیت باطنی عقل ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال۔ بمن لا عقل لہ، یہ بدل ہے بے اہل دین کا۔ اہل دین کی قید کیوں ہٹائی؟ ملا فرماتے ہیں بعض نسخوں میں بمن لا عقل لہ ہے، مسئلہ دین کی نسبت نہیں بلکہ عقل کی عدم موجودگی کا ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ حق کا دعوے دار ہو، اعمال بھی ظاہراً درست ہوں، مگر عقل فعال اور بصیرت نہ رکھتا ہو تو اللہ کے نزدیک حقیقی دیندار نہیں ہوگا۔ ممن یصف ھذا الامر، ظاہری طور پر وہ امر حق کا قائل ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوی حق کرتے ہیں، درست عقیدہ بیان کرتے ہیں، اعمال بھی فقہی طور پر درست ہیں، لیکن ان کی دینداری تقلیدی، موروثی یا عادت پر مبنی ہے۔ عقل نے ان میں ہدایت کا قائدانہ کردار ادا نہیں کیا۔ تو اس طرح ایک رسمی دین اور ایک عقلی دین کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ لیس ہؤلاء ممن خاطب اللہ، مرکزی نقطہ یہاں پہ ہے۔ خطاب الہی کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ تکلیف کی بنیاد اللہ کا امر و نہی، خطاب شرعی، ثواب و عقاب، سب کچھ عقل پر موقوف ہے۔ جہاں عقل نہیں وہاں خطاب نہیں۔ بے عقل پر شریعت کیوں نافذ نہیں؟ فرمایا جس کے پاس عقل نہیں اس کے اور اللہ کے درمیان حجت قائم نہیں، لہذا وہ شرعی طور پر مکلف نہیں۔ البتہ حاکم شرعی، نظام مدنی انہیں ظاہری قوانین کا پابند بنا سکتا ہے تاکہ معاشرتی نظم قائم رہے اور دنیا اور آخرت میں ان کی مصلحت محفوظ ہو۔ یہاں تشریعی تکلیف اور مدنی نظم کے درمیان نہایت فرق کو بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی ایک اعتراض اور اس کا فلسفیانہ جواب ذکر فرماتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ كُلَّمَا كَانَ الْعَقْلُ كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ مُؤْتَمِرًا بِأَمْرِ اللَّهِ مُنْتَهِيًا بِنَهْيِهِ وَكُلَّمَا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا فَأَيْنَ الْعِقَابُ۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر عقل ہو تو اطاعت لازم ہے، اگر عقل نہ ہو تو تکلیف بھی نہیں، شرعی احکام کی ذمہ داری بھی نہیں، تو پھر گناہ اور عقاب کہاں سے آئیں گے؟ ملا اس کا جواب دیتے ہیں قد علمت ان العقل ذو درجات متفاضلہ والذی هو التام الکامل هو اول المبدعات واقرب المجعولات وهو العبد المطیع والممکن الاشرف لیس فیہ الا الطاعة والخدمة للہ من غیر شوب تمرد او عصیان۔ ملا صدرہ عقل کو درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ عقل کامل اول مخلوقات، یہ کامل مطیع، معصیت سے پاک، اور اس میں صرف اطاعت ہے، کوئی تمرد یا عصیان نہیں، یہی عقل اول ممکن اشرف ہے۔ اس کے بعد عقول انسانی
عقل نازلہ، یہ وہ عقل ہے جو انسانی بدن سے وابستہ ہے، جس میں شہوت، غضب، حسی داعیات کی آمیزش ہے۔ اس ترکیب کی وجہ سے اطاعت بھی ممکن ہے، معصیت بھی ممکن ہے۔ تو عقاب اور عذاب کس پر ہوگا؟ فرمایا عقاب اس پر ہوگا جس کے پاس عقل کی قوت موجود ہو مگر اس نے اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا ہو جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، یعنی جس میں عالم ملکوت تک اٹھنے کی صلاحیت ہو، نور بصیرت کی استعداد ہو، اور پھر بھی اس نے عقل کو معطل رکھا ہو، شہوت و غضب کے تابع رہا ہو، تو وہی مستحق عقاب ہوگا۔ پس فرمایا جس کے پاس سرے سے عقل نہیں، اس میں نور کی طرف سفر کی استعداد اور قابلیت نہیں، ملکوت کی طلب نہیں، نجات کا شوق نہیں، لہٰذا اس پر نہ شرعی مواخذہ ہے نہ حقیقی عقاب۔ یہی بات قرآن کریم میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ 286۔ جہاں تک اس روایت کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی سب سے پہلے سند کے حوالے سے نہایت اہم تحقیقات بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر حدیث کے متن میں ذکر کا لفظ ہے، ذکر عنده اصحابنا وذکر العقل، امام کے پاس ہمارے امامیہ اصحاب اور ان کے حالات کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی عقل اور اس کے مراتب کا ذکر ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گفتگو محض افراد پر بھی نہیں اور محض عقل پر بھی نہیں بلکہ اصحاب اور عقل اور ان کے درجات کے بارے میں گفتگو ہے۔ لا یعبو کی لغوی تحلیل بیان کی ہے، بمن لا عقل لہو، جس کے پاس عقل نہ ہو، تو یہاں عقل کی نوعیت کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل بالفعل، عقل مستفاد، یا وہ ملکہ جس سے انسان حقائق تک منتقل ہو، صحیح ادراک حاصل کرے، یا خود وہ علوم حقہ جنہیں عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ عقل عقال الدابہ سے ماخوذ ہے، جیسے عقال جانور کو ہلاکت سے بچاتی ہے، ویسے ہی علم و عقل انسان کو روحانی ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ اہل دین ظاہری اور حقیقی میں فرق کرنا پڑے گا۔ ملا یہاں اہل دین کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ اہل دین ظاہری طور پر جو نماز، روزہ، عبادات انجام دیتے ہیں، عقائد حق کی طرف منسوب ہیں مگر عقل و بصیرت سے محروم ہیں، ایسے افراد کے بارے میں اللہ نہ انہیں معزز سمجھتا ہے نہ عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ اہل دین کی دوسری قسم اہل دین حقیقی اہل دین وہ ہیں جن کے اندر حق و باطل میں تمیز کا معیار موجود ہے، ذہن معارف الہی کے نور سے منور، دل حقائق ربانی کے سورج سے منور ہے۔ ایسا انسان جسمانی خواہشات، وہمی اور خیالی حجاب سے اوپر اٹھ کر عالم غیب کے اسرار اور رموز اور عالم شہادت کے انوار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی بے عقل دیندار کی باطنی کیفیت کو نہایت بلیغ تمثیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ظلمات بعضها فوق بعض، تو یہ تمثیل ایسے شخص پہ بھی صادق آتی ہے، ایسا شخص بحر رذائل میں غرق ہے، اس پر شہوت کی موجیں صفات بہیمی، غفلت کی موجیں صفات سبعی مسلط ہیں، جیسے غضب، عداوت، حسد، حقد و کینہ، فخر و مباحات۔ فاسد عقائد سحاب ظلمات، فاسد عقائد بادل بن جاتے ہیں جو نور بصیرت کو ڈھانپ لیتے ہیں، نتیجہ حق کا نور نظر نہیں آتا، عبادات محض عادت بن جاتی ہیں، اعمال کی عدم قبولیت۔ ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کن جملہ فرمایا، فلا اعتناء بعقائدہ وعاداتہ ولا مبالات فی اعمالہ من صومہ وصلاتہ وسائر عباداتہ۔ ایک محدث، ایک محقق ان روایات کی روشنی میں اور قرآن و سنت میں اپنی تحلیل کی روشنی میں فرماتے ہیں اس کے عقائد اور عادات کی کوئی وقت اور قدر قیمت نہیں ہوگی، اس کی نماز، روزہ، عبادات سب بے وزن ہوگی۔ یہاں تک ملا صالح کے کلام کا خلاصہ یہ ہو چکا ہے کہ عقل حقائق تک رسائی کا ملکہ، ظاہری دینداری کافی نہیں، حقیقی اہل دین وہ ہیں جن میں بصیرت ہو، شہوت و غضب عقل کو معطل کرتے ہیں، فاسد عقائد نور بصیرت کا حجاب ہے، بے عقل کی عبادات غیر معتبر ہیں۔ تو ملا صالح اخلاقی اور عرفانی پہلو نمایاں رکھتے ہیں، باطنی تطہیر پر زور دیتے ہیں، جبکہ ملا صدرہ کا کلام فلسفی و کلامی پہلو غالب ہے، عقل و تکلیف کا نظام قائم کرتے ہیں۔ جناب ملا صالح نے مزید فرمایا، یاسف ھذا الامر، یتصف نہیں فرمایا بلکہ یاسف
کا لفظ ہے، اشارہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلق محض زبانی وصف ہے، نہ کہ یقینی اعتقاد، نہ قلبی اذعان و یقین، نہ برہانی یقین۔ یہ لسانی اور زبانی دعویٰ ہے، وجودی اور حقیقی صفت نہیں ہے۔ لا بأس بہم یعنی وہ معاشرے میں منسوب ہیں ظاہری دینداری کی حد تک، اعمال ظاہری کے لحاظ سے قابل اعتراض نہیں، لیکن ان کے پاس وہ عقول نہیں جو ہدایت کی مشکات ہیں، جو اندھیروں میں چراغ درایت ہیں۔ یہ عقل طبیعت بشری کی ظلمتوں میں نور اور اوہام طبیعی کی شبہات میں چراغ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تعبیریں جناب ملا صالح کی عبارت میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ فرمایا لیس ہؤلاء ممن خاطب اللہ تبارک و تعالی، خطاب الہی ان کے لیے ہے جو معارج عالیہ کی طرف اٹھ سکے، معارف ربوبیت تک ہدایت پائیں، عقل و شریعت دونوں کی قیادت کے اہل ہوں۔ یہ لوگ نہ روحانی معراج کے اہل ہیں، نہ علمی امامت کے، نہ حقیقی سیاست مدن کے، لہٰذا یہ مخاطب تشریع نہیں بلکہ موضوع سیاست ہے۔ یہاں پر سیاست مدنی اور ریاست عقلی و شرعی کا فرق بیان کرتے ہیں۔ ملا فرماتے ہیں ایسے افراد صاحب سیاست، حاکم شرعی اور مالک زمام ریاست کے زیر حکم ہوتے ہیں، ان پر تعذیب، روک تھام، تعدیب، اصلاح کی جاتی ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو، معاشرہ محفوظ رہے، دنیا میں حسن معیشت اور آخرت میں نجات حاصل ہو۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا لَا يَرِدْ أَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمُ الْعَقْلَ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ وَالْخِطَابِ۔ یہاں پر عقل کے مراتب کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، سوال و جواب کی ظاہری منافات کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، سائل نے کہا تھا لا بأس بہم عندنا، ہمارے نزدیک ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام فرماتے لیس ہؤلاء ممن خاطب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب نہیں ہے، تو اس کو یوں حل کرتے ہیں کہ عقل کے درجات ہیں، عقل ایک درجے پر نہیں، اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ ادنا درجہ ظاہری اعمال، فقہی تکلیف، معاشرتی صلاح ممکن ہوتی ہے، یہی عقل ہے، یہی عقل ان لوگوں کے پاس ہے۔ اعلیٰ درجہ جس سے اعلیٰ مقامات، معارف ربانی، قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یہی عقل ان سے منفی ہے۔ یہاں پر جناب ملا شعرانی کا ایک حاشیہ بھی موجود ہے، فرمایا تعجب ہے جو بے عقل دیندار ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے اور اپنے نظریے کو عقلاء کے طریقے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقلیں تو شبہات پیدا کرتی ہیں، عقلوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جو بندہ عقلوں پر اعتماد کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اور ان دین اللہ لا یصاب بالعقول جیسی تعبیروں سے استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی نہیں جانتے۔ اور معلوم ہے کہ ہر زمانے میں حتی ائمہ معصومین کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ تو فرمایا ہم کہتے ہیں کہ عقل کا فائدہ یہ ہے کہ دلیل صحیح و فاسد کے درمیان فرق کریں، حدیث صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کریں، قرآن کا صحیح معنی اور مراد سمجھیں۔ بہت سے موضوعات ہیں قرآن کریم میں جن کو متشابہات قرار دیا گیا ہے، جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو تفسیر میں حق نظریے کو جاننے کے لیے عقل سے کام لینا پڑے گا۔ تزاحم امارات، تعارض ادلہ نہایت ہی علمی بحثیں ہیں جن کو عقل کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں انہوں نے اپنے فضیلت میں پیش کی ہوئی ہیں۔ اکثر اہل الجنہ البلہاء، کہ اکثر اہل جنت بے عقل قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو جناب جاہل و نادان شخص اسے جہالت کی فضیلت مراد لیتا ہے، اور عاقل سے مراد وہ چیز لیتے ہیں جو چلاکی اور نکرا قسم کی چیز ہوتی ہے۔ جناب ملا صالح کے کلام کا ایک تتمہ موجود ہے، حدیث میں ہے وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعُقُولُ، فرمایا یہ تل کا اشارہ ہے دور کی طرف، اور اس میں دلالت ہے کہ جو عقل ان سے مسلوب اور منفی ہے وہ بلند درجات والی ہے۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حال کو معین کیا جائے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ عقل ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کون سی عقل۔ تو امام کا جواب ہے سبب کو مسبب کے قائم مقام رکھیں گے۔ سائل کا اصل سوال کیا اللہ ان کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا لیس ہؤلاء ممن خاطب اللہ، یعنی اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن براہ راست انکار کی بجائے سبب عدم عقل اعلی کو مسبب عدم اعتنا کے قائم مقام رکھا ہے۔ یہ اسلوب حکیمانہ، تعلیمی اور تدریجی ہے۔ اور پھر اس روایت کا آخری حصہ کہ عقل نور محض ضیاء صرف ہے، اس میں اوہام کی نجاست نہیں، جہالت کی تاریکی نہیں،
یہ جملہ پچھلے حکم کی علت ہے، اس لیے حرف عطف نہیں لایا گیا۔ عقل کے اقبال و ادبار کے متعلق فرمایا، عقل کی کامل اطاعت فوری انقیاد بیان ہوئی ہے، اور راوی کے تردد کا ذکر الفاظ کے ضبط میں احتیاط کی دلیل ہے۔ ملا صالح کے مطابق عقل کے ذریعے قرب سے دوری، طبیعت کی قید، نسیان کے زندان، یہ حالت بعض عرفاء کے نزدیک مرتبہ مسخ کہلاتی ہے، یا عقل کے ذریعے اعمال کی قبولیت یا رد کہلاتی ہے۔ بے کا آخذ عقل کے ذریعے اجر جبیل، ثواب جزیل، مقام محمود، مزید فضل، ولدینا مزید ان کے مرتبے تک پہنچنا ہے۔ یہ جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام کا تتمہ ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی قدر و قیمت کا حقیقی معیار ذکر ہوا ہے، حقیقی صفات و خصال کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، قرآنی اور روایی شواہد اور ملا صدرہ اور ملا صالح کی تحلیل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔